الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز ساتھیوں، آئیے محبت کے ساتھ نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، وجہ تخلیق کائنات حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ہادیہ نشاور کریں۔ پڑھے باز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کیا یہ خوب ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے آقا کی شان تو وہ شان ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرے آقا کی شان تو وہ شان، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے عزیز ساتھیوں، خود میں مسئولہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات وہ ذات ہے جو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بلکہ اس تھوڑا اور آسان کر کے بتایا جائے تو یوں کہا جائے کہ نبی کی ذات وہ ذات ہے جو مومنوں اور مسلمانوں کی جانوں کے مالک ہیں۔ میرے آقا کی رفعت و بلندی، میرے آقا کی شان و شوکت
ہم تمام مومنین اور مسلمان اپنے سر پر رکھتے ہیں. ہم حضور کی عزت کے آگے، حضور کی تعظیم کے آگے ہمیشہ اپنے سر کو خم رکھا کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان یکون احدکم حتی اکون من احب من نفسی احب الیہ نفسی، یعنی تم میں اس وقت مومن اور مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے. اور دوسری حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں اس وقت تک کوئی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ اور اپنے بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھ لے. گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے لیے عین ایمان ہے. اگر ہم پوری کائنات کی محبت کو تولیں تو حضور کی محبت تمام دنیا والوں کی محبت پر غالب ہونا چاہیے. اور یہی عاشق رسول کی پہچان ہے کہ وہ لوگوں کی محبت کو حضور کی محبت پر غالب نہیں بلکہ حضور کی محبت کو لوگوں کی محبت پر غالب رکھا کرتا ہے. اور اس طرح دنیا میں اپنی زندگی بتاتا ہے کہ جس طرح ہمارے اصحاب نے، بزرگوں نے اپنی زندگی گزار کر کے دکھا دیا، بتا کر کے دکھا دیا. آج تمام عاشقان رسول حضور کے اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے، تمام صحابہ اور بزرگان دین کے طریقے کو اپناتے ہوئے اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یاد کریں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اگر ہم اظہار کر رہے ہیں، اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کی بھی کئی علامت ہیں. سب سے پہلی علامت یہ من احب شیئا اکثر ذکر ہو، یعنی جب بندہ جس چیز سے محبت کرتا ہے تو اس چیز کا وہ بندہ زیادہ ذکر کیا کرتا ہے. اگر ہم حضور کی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم حضور کی محبت کے اظہار کی فکر رکھتے ہیں تو ہمیں حضور کے ذکر کو عام کرنا ہوگا، حضور کے بتائے ہوئے طریقے کو عام کرنا ہوگا، حضور کی تمام باتوں کو ہمیں عام کرنا ہوگا اور زمانے والوں کو یہ بتانا ہوگا جس طرح ہم حضور سے محبت کیا کرتے ہیں اسی طرح ہم حضور کے ہر فعل، ہر کام سے محبت کیا کرتے ہیں. اور یہی عقیدہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا کیا ہے. اور دوسری علامت یہ بھی حضور کے عشق کے اظہار کا کہ جب بھی حضور کا نام آئے تو حضور کا نام با ادب لیا جائے اور حضور کا نام لیوا تعظیم و توقیر کرتا ہوا نظر آئے، اپنے دل پر خشیت الہی کو ظاہر کرتا ہوا نظر آئے، اپنے اندر خشوع اور خضوع کو پیدا کرتا ہوا نظر آئے. یہ بھی ایک حضور سے محبت کا اظہار کا بہترین طریقہ ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے. آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے. اور حضرت اسامہ فرماتے ہیں صحابہ کرام ایسے بیٹھے تھے
ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ سروں پر پرندے بیٹھنے سے مراد یہ کہ اتنے وہ خاموش بیٹھے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے سروں کو بھی نہیں ہلا رہے تھے. گویا پرندہ وہاں بیٹھا کرتا ہے جہاں حرکت نہیں ہوتی ہے. جو چیز ساکن اور ٹھہری ہوئی چیز ہوتی ہے، پرندے وہاں بیٹھا کرتے ہیں. تو صحابہ کی محبت کا اظہار یہ دیکھیں کہ اگر صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، بیٹھتے تھے تو اس طرح بیٹھا کرتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں. اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ پسندیدہ کوئی نہیں. یعنی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند کرتا، اور میرے نزدیک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے محترم اور معظم. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ حضور کو دیکھنے کا ادب و احترام اس طرح میں نے ملحوظ رکھا کہ میں نے کبھی بھی جی بھر کے حضور کو دیکھا ہی نہیں، کبھی بھی آنکھیں بھر کر کے حضور کا دیدار کیا ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا حضور کی صفت کیا ہے، حضور کیسے تھے، تو کہتے ہیں میں وہ بھی نہیں بتا پاؤں گا کہ حضور تھے کیسے. کیوں؟ کیونکہ میں حضور سے اس طرح محبت کرتا تھا، حضور کا اتنا ادب و احترام کرتا تھا کہ میں اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو بھی اٹھانا حضور کی بارگاہ میں بے ادبی سمجھا کرتا تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و شوکت یہ، حضور کا طریقہ یہ، صحابہ کرام کا طریقہ یہ رہا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں بالکل خاموشی کے ساتھ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اس طرح ادب و احترام کیا کرتے تھے. ایک صحابی ہیں جو قریش مکہ نے ان کو بھیجا تھا حضور کو دیکھنے کے لیے کہ حضور کے دیکھو جا کر کے کہ حضور کس طرح اپنی زندگی بتاتے ہیں. حضور کی محبت صحابہ کرام کے دلوں میں کیسی ہے؟ تو فرماتے ہیں جب میں مدینہ پہنچا، جب میں مکہ پہنچا، عرب میں پہنچا، میں نے حضور کے دیدار کا شرف حاصل کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور وضو فرما رہے تھے، اور جب حضور وضو فرما رہے تھے تو صحابہ کرام کا اس طرح جھرمٹ لگا ہوا تھا کہ ایک پانی کا قطرہ صحابہ کرام زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے. صحابہ کرام کی محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور جس پانی سے وضو فرماتے تھے وہ پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. کہتے تھے ایسا لگ رہا تھا ان کو دیکھ کر کے کہیں یہ آپس میں لڑ جھگڑ نہ جائیں. اور کہتے ہیں کہ جن کو ملتا نہیں تھا نا تو وہ اپنے ہاتھوں کو، جن کو مل جاتا تھا ان صحابہ کرام کے ہاتھوں سے مس کر کے اپنے چہروں پر پھیر لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں پہ مل لیا کرتے تھے. جب وہ واپس قوم قریش کے پاس پہنچے تو کہنے لگے میں بڑے بڑے بادشاہ کے پاس گیا، کیسر و کسرا کے بادشاہ کے پاس گیا، یہاں تک کہ روم فارس کے بادشاہ اور حبشہ کے بادشاہ کے پاس گیا، لیکن میں نے ان کے چاہنے والوں کی تعظیم دلوں میں اتنی نہیں دیکھی جتنی محمد کی تعظیم محمد کے اصحاب کے درمیان موجود ہے. سبحان اللہ. بڑے بڑے بادشاہوں کی بارگاہ میں گیا ہوں لیکن کسی کے وزیر کو، کسی کے چاہنے والوں کے، ان کے آقا، ان کے بادشاہ، ان کے سردار کے دل میں ایسی محبت نہیں میں نے پائی جو محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت پیوست ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو محبت ہے نا، یہ محبت مرتے دم تک ہمارے دلوں میں رہے گی. لوگ کتنا بھی چیمے گوئیاں کرتے رہیں،
لوگ کتنا بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کے کم کرنے کی سازشیں رچتے رہیں، لیکن تم رچتے رچتے رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے، لیکن مصطفیٰ کی محبت ہمارے دلوں سے کم نہیں کر پاؤ گے۔ وجہ یہی ہے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ ایک بس جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تم تو ایک جان کی بات کرتے ہو، یہ ہمارے پاس اگر کروڑوں جان بھی ہو نا تو مصطفیٰ کی عظمت پر، مصطفیٰ کی رفعت پر، مصطفیٰ کے قدموں پر یہ کروڑوں جانیں بھی قربان کر دی جائیں گی تب بھی کم ہے۔ آج جو سوشل میڈیا پہ ہیں ان کو سب کو معلوم ہے کس طرح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کے اظہار پر ان پر FIR کیا گیا۔ یہاں تک کہ رپورٹ کے ذریعے پتا چلا کہ 15 ایسے لوگ جن پر نامزد رپورٹ کی FIR ہوا، اور اس کے علاوہ کئی لوگ اور ہیں جن پر نامزد نہیں لیکن اور لوگوں پر بھی FIR ہوا۔ کیوں؟ صرف آئی لو محمد کا بورڈ ہی تو لگایا تھا۔ باطل کتنا بھی اونچا اڑ لے، باطل کی طاقتیں کتنی بھی جمع ہو جائیں، لیکن مصطفیٰ کے غلاموں سے، ان کے دلوں سے اس محبت کو ختم نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ کے غلام تو وہ عاشق رسول ہیں کہ جیل کی بات کیا دور رہی، اگر جان بھی دینی پڑے تو مصطفیٰ کے غلام کبھی اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے، بلکہ اپنے قدم کو آگے بڑھا کر کے نبی کی عظمت پر، ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا کریں گے۔ یہ مصطفیٰ کی محبت ہے اور یہ ہمارا عین ایمان ہے۔ اگر مصطفیٰ کی محبت ہمارے دل میں نہیں تو ہم مسلمان کیسے؟ مصطفیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں تو ہم مومن کیسے؟ اصل ایمان مصطفیٰ کی محبت ہے، اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ دنیا کی تمام محبتوں پر مصطفیٰ کی محبت کو غالب رکھا جائے، نمبر 1 پر رکھا جائے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، بات صرف اتنی سی ہے، ہمیں کیوں دبایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر ہی اتفاق نہیں ہے، ہم آپس میں ہی متحد نہیں ہیں۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا قول ہے، اتحاد زندگی اور اختلاف موت ہے۔ کب تک ہم اختلاف کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ اتفاق کرو آپس میں، تاکہ اگر باطل فرقے یا باطل قومیں مصطفیٰ کی ذات پر انگلیاں اٹھائیں تو ہم متحد ہو کر کے، ایک جٹ ہو کر کے ان کے منہ پر تماچا مارنے کے لیے تیار کھڑے ہو جائیں۔ ہمیں اپنی محبت کا اظہار جو کرنا ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دم سے کرنا ہے، مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے کرنا ہے۔ یاد رکھیں، ایک صحابی رسول سرید تنول فرما رہے تھے۔ کیا؟ سرید کسے کو کہتے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھا۔ جیسے مثال کے طور پر سالن ہو یا دال ہو، اس میں روٹی کے ٹکڑے کر کے اس میں ایک ساتھ ڈال دیے جاتے ہیں، پھر اس کو ڈبو کر کے پھر وہ روٹی کے ٹکڑے جو ہے وہ کھائے جاتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرید کہتے ہیں۔ چاہے دال ہو یا سالن ہو یا کوئی بھی چیز ہو، سبزی میں روٹی کے ٹکڑے، جیسے چاول ہم مکس کر لیتے ہیں نا، ایسے روٹی کے ٹکڑے کر کے اس کو مکس کر لیا جاتا ہے۔ تو ایک صحابی رسول سرید تناول فرما رہے تھے، دوسرے نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کھا رہے ہو، یہ کیسے؟ کہا مجھے نہیں پتا کیسے، مجھے نہیں پتا یہ طریقہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کیا ہے، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، میں نے مصطفیٰ کو اس طرح سے بنا کر کے کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ صحابہ کی محبت کا یہ عالم کہ حضور کو اگر کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیں تو اس کا ریزن وہ نہیں سوچتے، اس کا طریقہ وہ نہیں پوچھتے، بس فوراً اس بات پر عمل کر کے اپنی محبت کا اظہار کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ میرے عزیزوں،
جس طرح صحابہ کرام نے حضور سے محبت فرمائی ہے اسی طریقے سے ہم بھی اپنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں وہی کام کریں جن کاموں کو شریعت نے حکم دیا ہے، ورنہ یہ ہمارا محبت کا جو دعویٰ ہے یہ کھوکھلا دعویٰ ہوگا۔ در حقیقت اصل محبت وہی ہے جو محبوب کی باتوں پر عمل کیا کرتا ہے، اصل محبت وہی ہے جو اپنے محبوب کی ہر ادا سے پیار کیا کرتا ہے۔ اگر ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو حضور کی ہر ادا ہمارے لیے نمونے عمل ہونی چاہیے۔ اگر ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو حضور کا ہر طریقہ ہمارے لیے نمونے عمل ہونا چاہیے، اور یہ حقیقی بات ہے اور در حقیقت یہی ہے کہ آج ہم اور آپ حضور کی زندگی سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ باطل قومیں، باطل فرقے ہم پر حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آج اگر ہم نے حضور کے طریقے کو اپنا لیا ہوتا یا حضور کے طرز عمل کو اپنا لیا ہوتا یا حضور کی ہر ادا اور ہر طریقے کو اپنا لیا ہوتا تو باطل کے اندر یہ جرأت نہیں ہوتی کہ آج حضور کے نام پر، حضور کی محبت کے اظہار پر اپنے کاموں کو اور اپنی باتوں کو وہ اٹھا سکتے۔ جس طرح ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں ایسے ہی حضور کے طریقے کو بھی اپنائیں، حضور کی باتوں کو بھی اپنائیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کر کے دکھا دیں۔ ہم صرف کھوکھلے دعوے والے مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہم وہ عاشقان رسول ہیں جو مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں پر اپنی جان بھی قربان کر دیا کرتے ہیں، اور اگر مصطفیٰ کے باتوں پر عمل کی بات آئے تو فوراً ہم ان باتوں پر عمل بھی کیا کرتے ہیں۔ اور اگر بات آئے کہ جن چیزوں سے حضور نے منع فرمایا ہے تو یہ بھی کر کے دکھا دو میرے پیاروں کہ میرے حضور نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، میرے نبی نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، میرے حبیب نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور ان چیزوں سے دور ہو کر کے یہ دکھا دو جس طرح ہم عمل کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں ویسے غیر شرعی کاموں کو ہم ترک کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ اپنی محبت کا اظہار اپنی طرز عمل سے کریں۔ ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے، ہمارے سینوں میں حضور کا کتنا عشق ہے، یہ ہم اپنے طریقے سے بتائیں، اور ہمارے طریقے سے تبھی ظاہر ہوگا جب ہم حلال و حرام میں تمیز پیدا کریں گے، جب ہم جائز و ناجائز میں تمیز پیدا کریں گے، جب ہم تمام غیر شرعی باتوں اور شرعی باتوں پر تمیز پیدا کریں گے اور غیر شرعی کاموں کو چھوڑ کر کے شریعت والے کام کر کے جب ہم گزر جائیں گے تبھی ہمارے عشق کا اظہار خود بخود ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں لبوں کو ہلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، باطل قومیں بھی دیکھ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گی یہ جو بندہ ہے اس کی زندگی کا عالم یہ ہے، اس کے چلنے پھرنے کا عالم یہ ہے، اس کے طریقے کا عالم یہ ہے، تو اس کے نبی کی کیا شان ہوگی، اس کے مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے گزار کے چلے جائیں اور شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرتے رہیں، اور اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تحفظ ناموں سے رسالت کی بات آئے تو اپنے قدموں کو کبھی پیچھے نہ ہٹائیں، چاہے جیل ہو جائے، چاہے FIR ہو جائے، چاہے زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، کبھی بھی اس بات سے مت گھبرانا۔ اصل زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی اللہ رب العزت نے آخرت کی زندگی کو بنایا ہے۔ تو ہم حضور کی زندگی پر، حضور کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے دنیا سے گزر جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم پروردگار عالم
ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار اپنے طرز عمل اور اپنے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔